سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں یہ کام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اس مبارک کام میں اللہ کا فضل ہے، ایک زمانے سے محنت چل رہی ہے اور کام کا تعارف ساری دنیا میں ہو چکا ہے۔ دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو اس کام کو نہ جانتا۔ کام میں اپنی ذات کے اعتبار سے ہر آدمی کو ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے کہ کیسے میں کام میں مرتے دم تک چلتا رہا۔ اس مبارک کام میں استقامت کے ساتھ چلتے رہنا یہ اصل چیز ہے۔ جس طرح سے اس مبارک محنت میں، اس مبارک کام میں عمومی اعمال ہیں، عمومی کام کی اہمیت ہے، ایسے ہی اس مبارک محنت میں ہر آدمی کی اپنی ضرورت اور کام کی حفاظت دونوں کے لیے بنگلے والی مسجد کی حاضری بھی ضروری ہے۔ بنگلے والی مسجد کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال سے اس مبارک کام کی قیادت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ کام میں، محنت میں عملہ علاقوں میں بھی بدلے گا اور محنت میں صدر مقام مرکز پہ بھی عملہ بدلتا رہے گا۔ کام میں جس قدر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کام سے تعلق بنا کر چلیں گے، پھر کیا یہ عملہ بدلتا رہے، کام میں استقامت کے ساتھ چلتے رہنا آسان ہو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت سے لوگ حضرت سے بہت قریب تھے۔ حضرت کے بعد وہ کام میں یہاں نہ رہ سکے۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بہت سے لوگ کام میں حضرت کے ساتھ تھے۔ حضرت کے بعد
دوسرے دور میں وہ کام میں نہ رہ سکے. پھر بعد کے زمانے میں جو حضرت کے زمانے کے لوگ تھے بعد کے زمانے میں کام میں نہ واقع رہ سکے. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جن لوگوں کا تعلق کام سے ہوتا ہے شخصیت کے بدلنے سے وہ کام میں نہیں ہٹتا ہے. جن کا تعلق کام سے نہیں ہوتا شخصیت سے ہوتا ہے شخصیت کے ہٹ جانے کے بعد چلے جانے کے بعد وہ کام میں باقی نہیں رہتا. اللہ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنگڑی والی مسجد سے کام کا سلسلہ ایسا جاری فرمایا. اللہ تعالیٰ مزید حفاظت فرمائے کہ سارے عالم کا مرجع اللہ تعالیٰ نے بنایا. سارے عالم کا مرجع بنایا. ساری دنیا کے اعتبار سے ملک کیا شہر کیا مسجد کیا اور ایک ایک فرد کیا جس علاقے کا فرد سے لے کر مجمع کا تعلق بنگلے والی مسجد سے ہوگا یہاں کا فیض وہاں پہنچے گا. کام صحیح طریقے سے ہوگا. کام کرنے والے بھی حفاظت میں رہیں گے. یہ ہم نے بارہا حضرت مولانا سعید خان صاحب سے سنا. فرمایا کرتے تھے جس علاقے کے لوگ اپنے علاقے کی مسجد کا تعلق صدر مقام مرکزی جگہ سے بنائیں گے مسجد کا کام صحیح رخ پر آ جائے گا. ہر آدمی کی زبان کا بول وہ ہوگا جو یہاں بولا جا رہا ہے. ایک مرکز کے بغیر اور ایک ذمہ دار کے تابع ہوئے بغیر میرے بزرگوں امت نہیں بن سکتی ہے. امت نہیں بن سکتی. یہ کام امتی بن کر کرنے کا ہے اور امت بن کر کم کرنے کا ہے. اجتماعیت وحدت کلمہ وحدت فکر ایک مرکز اور ایک ذمہ دار کے تابع ہو کر چلے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو لے کے کیا ہے اور وہ جماعت بھی اللہ کی طرف سے منتخب تھی وہ صحابہ کی جماعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا جو ان سے محبت کرے میری وجہ سے جو ان سے بغض رکھے گا میری وجہ سے. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جس کام کو اللہ کے رسول نے صحابہ کو لے کر کیا ہے اس کام کو آج اس زمانے میں پوری امت مسلمہ مل کر کرے گی تب جا کر امت کا کام پورا ہوگا. ساری دنیا کے مسلمان پوری امت مسلمہ سب مل کر کرے گی تب جا کر پوری امت کا کام پورا ہوگا. یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں. ایک ایک امتی کا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم حضور والی فکر پر آؤ. ایک ایک امتی کا غم حضور والا غم بنے ایک ایک امتی کی فکر حضور والی فکر بنے اور اجتماعیت کے ساتھ وحدت کلمہ وحدت فکر ان دونوں چیزوں کے ساتھ کام کر رہا. اللہ کا فضل ہے. ابھی ہم لوگ تھوڑے دنوں پہلے حبشہ گئے تھے. حبشہ میں پہلی مرتبہ میں سمجھتا ہوں شاہ نجاشی کے دور سے اب تک میدان میں کوئی اجتماع نہیں ہوا.
کہ پہلا اجتماع میدان میں ہوا. صرف انہوں نے 4 مہینے والوں کو، چلے والوں کو جوڑا تھا، 50,000 آدمی جمع ہوئے. کس قدر اللہ رب العزت نے اس جگہ کی محبوبیت اور وقت کے ذمہ دار کی محبوبیت کہ ہمارے ساتھیوں میں ہم جب داخل ہوئے اجتماع گاہ میں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ حضرات میں حضرت مولانا سعد صاحب کون ہیں. عورتیں بھی انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے یہاں حضرت آ رہے ہیں. کام بنگلے والی مسجد سے تعلق کی وجہ سے وہ ایک ایک بات کو لے رہے ہیں اور جیسا کہا جا رہا ویسا کر رہے ہیں. جس ملک کا کام ترقی پر ہے، جس ملک کا کام ترقی پر ہے، وہ یہاں سے صحیح تعلق کی وجہ سے ترقی پر ہے. جس ملک میں ہمارا 40 سال پہلے جانا ہوا تھا، ہمیں خوب یاد ہے 6 جماعتیں مہینے میں پورے ملک سے 3 دن کی نکلتی تھی. آج ایک ایک مسجد سے 200 250 جماعتیں 3 دن کی نکل رہی ہیں. یہاں سے ایک ایک بات پوچھ کر چلنے کی وجہ سے. میں پھر عرض کرتا ہوں، شخصیتیں بدل جائیں گی لیکن کام کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کام لیتا رہے گا، کام کی حفاظت کے لیے. اور وقت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، 10 آدمی کی جماعت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو ذمہ دار اپنی ذمہ داری میں فکر مند رہتا ہے، فرشتہ لگا کر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. وقت کا جو ذمہ دار ہوتا ہے سارے عالم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مصلحتیں اس کے دل پر کھولتے ہیں. اس بنگلے والی مسجد میں آنا جانا یہ کافی نہیں ہے. اس بنگلے والی مسجد میں عملہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت میں جو بھی تقاضا ہو اس کے لیے اس تقاضے پر لبیک کہہ کر تیار ہو کر چلنے والا. ساری دنیا کے کام کرنے والے بنگلے والی مسجد کا عملہ ہے. جس قدر یہاں سے تعلق بنے گا، میرے بزرگوں کام میں طاقت بنے گی اور سب کی بات ایک ہوگی، سب کی فکر ایک ہوگی. افریقہ کے لوگ آئے، 37 ملکوں کے لوگ آئے. حضرت نے ان سے کہا کہ آپ تمام افریقہ کے لوگ جو یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ تمام لوگ بنگلے والی مسجد کا عملہ ہیں. تو وہ کہنے لگے، ہم غریب لوگوں کو یہاں کا عملہ بتایا گیا، ہم کیسی مشکل سے یہاں آئے ہیں، اور صحیح بات یہ کہ ہمارا تعلق اگر نہ ہوتا تو ہم نہ آتے. وہ لوگ سب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہچکی مار کے رونے لگے کہ ہم غریبوں کو نظام الدین کا عملہ بتایا گیا ہے. کیوں بھئی، اگر ہم سے کہا جائے کہ آپ حضرات نظام الدین کا عملہ ہیں تو ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ وقت کے ذمہ دار کے ساتھ جس قدر عملہ جڑا رہے گا، ساتھ رہے گا، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی عالم کی مصلحتیں کھولیں گے اور امیر کی منشا، وقت کے ذمہ دار کی منشا سمجھ کر چلنا آسان ہوگا. اس 4 دیواری میں صبح سے شام تک حیات الصحابہ تک، صبح کے بیان سے لے کر شام تک حیات الصحابہ تک، ساری مجلسوں میں اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلواتے ہیں جو وقت کے باطل کو کمزور کرے اور باطل کو توڑے. سارے عالم کی مصلحت کے اعتبار سے اللہ رب العزت یہاں سے کام لے رہا ہے.
اور یہ آج نہیں آگے آنے والے دنوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت رہبری فرماتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کام کے لیے مذاق اڑایا جا رہا تھا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ایک وقت آیا کہ ہر دین کے شعبے کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے شعبے کی بھی یہ کام ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے شعبے دینی شعبے والوں کو اگر اس کام سے نہیں جوڑیں گے تو باہر کے باطل سے نہیں بچ سکتے۔ ہماری سب کی اپنی ذاتی حفاظت باطل کے اعتبار سے اور پوری امت کی اجتماعی طور پر باطل سے حفاظت، خواہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اس مبارک عظیم کام کے جو اعمال ہیں، جو محنت ہے، جو کام ہے، اس وقت جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو بہت اہتمام سے لینے کی ضرورت ہے اور امت میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی رواجی طور پر یہاں کوئی بات نہیں کہی جاتی، امت کی ضرورت کی بات اللہ تعالیٰ ذمہ دار سے کہلواتے ہیں۔ بڑی طلب کے ساتھ ہمیں یہاں رہنا ہوگا، اور یہ چند دن ابھی آپ کے آنے سے پہلے سینکڑوں ملک کے لوگوں کو یہاں بلایا گیا تھا، سینکڑوں ملک کے لوگوں، اور اللہ کا فضل ہے یہ جمع ہونا بڑی خیر کا ذریعہ بنا۔ آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ سارے عالم کے اعتبار سے کام کرنے والے یہاں آئیں گے انشاءاللہ، سارے عالم کے اعتبار سے۔ اس مبارک محنت کے اعتبار سے اپنے بڑوں کی نگرانی کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ ہر آدمی اپنے بڑوں کی نگرانی کا محتاج ہے، اور یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، اللہ کا غیبی نظام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آگے یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ صدیق اکبر اس طرح سے امت کے کام سنبھال لیں گے، اور ایسے سخت حالات پیدا ہوئے جن کی کسی کو بھی خبر نہ تھی، اور ایسی صورتحال بنائی ہے کہ پورا مدینہ خالی کر دیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان جماعت نہیں ہوئی ہے، سوائے معذورین اور عورتوں کے مدینہ منورہ میں کوئی نہیں ہے۔ صدیق اکبر، اللہ اکبر، کس درجے کے آدمی تھے۔ جب سخت حالات مکہ مکرمہ کے پیدا ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے، اپنے دل میں کہا کہ اللہ کی طرف سے اگر ہجرت کا حکم آ جائے گا تو کوئی جائے نہ جائے، ابوبکر حضور کے ساتھ جائے گا، حضور کے ساتھ ابوبکر جائے گا۔ یہ نقطہ مولانا سعید خان صاحب کی بات میں ہم نے دکھا ہوا دیکھا۔ اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا حکم آیا ہے اللہ کے رسول کو، تو یہ حکم آیا ہے کہ ابوبکر کو ساتھ لے لیجیے گا، ابوبکر کو ساتھ لے لیجیے۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جب گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے بڑوں میں سے کسی نے کہا، ماں باپ دونوں تھے، کسی نے کہا ابوبکر گھر والوں کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ فرمایا اس ذات کے حوالے کر رہا ہوں جس ذات کے حوالے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو کیا تھا۔ یہ جواب دیا تھا۔ تین راتیں جبل فور میں گزاری ہیں۔ ہجرت کے بعد جب آپ اپنے 9 گھروں کے درمیان میں آپ رہ رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی باری میں آپ رات کو آرام فرما رہے تھے، چھت کھلی ہوئی تھی، تھوڑی سی کھجور کے ٹٹوں کی چھت تھی، آسمان کھلا ہوا تھا، ستارے نظر آ رہے تھے،
ستارے ہی ستارے آسمان میں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ذرا دیکھیے تو صحیح کیا منظر ہے آسمان کا، قدرت کا کیا منظر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ عمر ابن خطاب کے اسلام میں آنے کے بعد جو ان کی نیکیاں ہیں اس آسمان کے بھرے ستاروں سے زیادہ ہے۔ تھوڑی دیر اماں عائشہ بھی سوچنے میں لگ گئی ہوں گی، یہ تو حضرت حفصہ کے ابا کے فضائل سنائے حضور نے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے والد کی نیکیاں میرے ساتھ ہجرت کی 3 راتیں جبل ثور میں جو گزری ہیں، 1 رات کی نیکی آسمان کے بھرے ستاروں سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی صدیق اکبر ہے، کس قدر حضور سے جڑے رہے، کس قدر ساتھ رہے۔ اللہ رب العزت نے آگے کا بڑا بڑا کام حضرت ابو بکر صدیق سے لیا ہے۔ جب تبوک کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر کا سارا اثاثہ لا کے رکھ دیا اور ایک تاڑ جیسا موٹا کپڑا اپنے بدن پہ رکھ لیا، بدن ڈھانک لیا اور ببول کے کانٹے لگا دیے۔ اللہ کی طرف سے حضرت جبریل آئے یہ پیغام لے کر کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ جاؤ میرے نبی سے کہو ابو بکر سے اتنا پوچھ لیں کہ آج سب کچھ لگا کر اندر سے اللہ سے خوش ہیں کہ نہیں، اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ یہ محبت کا سوال تھا۔ یہ سوال یہ پیغام پہنچتے ہی صدیق اکبر کے دونوں آنکھوں سے آنسو چلے گئے اور روتے روتے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں ان سب کچھ کے سب حالت میں سب کچھ لگا کر میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ مبارک عظیم کام ہے، قرن اول کا کام ہے۔ اس سے ہماری اپنی ذات کی اصلاح بھی اس مبارک کام سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے گھر کے بچے بچیاں عورتیں سب کے دین کی حفاظت اس محنت سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرن اول کا کام دیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کام کی گہرائی سمندر کی طرح سے ہے، اس کام کی گہرائی سمندر کی طرح سے ہے۔ سمندر کے ماہرین سمندر میں گہرا غوطہ لگاتے ہیں تو اندر سے قیمتی موتی لے کر نکلتے ہیں۔ اس مبارک محنت میں جتنا کام کرنے والے اپنے خروج کی محنت کو بڑھائیں گے، خروج کو بڑھائیں گے، اتنا ہی اس کام کو اندر سے گہرائی سے سمجھیں گے۔ اس وقت میں ہمارے بڑے روزانہ اب اپنے کام کرنے والوں سے 6 مہینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نئے نئے نوجوان بھی 6 مہینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کام کرنے والا عملہ تو اس کو تو اس سے زیادہ دینا چاہیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم میں جو باطل کا جال پھیلا ہوا ہے وہ باطل ایسے نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ کام کرنے والے لمبا وقت نہ لگائیں، لمبا وقت نہ لگائیں۔ عالم کا باطل نہیں ٹوٹے گا، عالم کا باطل متاثر نہیں ہوگا۔ اور یہ بات مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب بھی اس کو بہت دہراتے تھے کہ جب تک تم ہر سال کے 4 مہینے لگا کر اس کام کو اپنا جزو زندگی نہ بناؤ گے ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ کام کرنے والا عملہ اپنی قربانیوں کو آگے بڑھائے۔ اس وقت میں بنگلے والی مسجد سے جو بات کہی جا رہی ہے ہمارے سارے عملے کو اس بات کو لینا
اور اس کے مطابق خود چلنا. امت کو لے کر چلنے کے لیے خود چلنا پڑتا ہے. جب ہم خود چلیں گے تو امت پیچھے پیچھے چلے گی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس جوڑ کے موقع پر اب ساری دنیا سے لوگ اپنے امور لے کر آ رہے ہیں. اس جوڑ کے موقع پر اپنے صوبے اپنے اپنے بر اعظم سے 2 سال پر پونے 2 سال پر اپنے پورے عملے کو لے کر جو کام میں آگے آگے چل رہے ہیں. ایک ایک بر اعظم سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اور اب یہ سہمائی جوڑ میں پورے عالم کے اعتبار سے جیسی جیسی ضرورت آتی ہے لوگ سفر کر کے یہاں آ رہے ہیں اپنے امور لے کر. اور یہاں ہمارے ملک کے کام کی کارگزاری میں بھی شریک ہے. ابھی جو مشورہ ہوا ہے اس مشورے میں جو آیا ہوا عملہ تھا، مشرق دنیا کا آخری کنارہ اور مغرب دنیا کا آخری کنارہ، وہاں کے لوگ موجود ہیں آپ کے اس مشورے میں. کام بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. کام بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر ہو سکے تو تم ہر ہفتے ہمارے پاس آؤ. ہر ہفتے آؤ. اگر ہر ہفتے نہیں آ سکتے تو 15 دن پر آ جایا کرو. اگر 15 دن پر نہیں آ سکتے تو مہینے میں آؤ. مہینے میں نہیں آ سکتے تو کم سے کم 6 مہینے پر آؤ. 6 مہینے پر نہیں آ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ ضرور آؤ. ورنہ ہم یہاں کچھ کہہ رہے ہوں گے، تم اپنے یہاں کچھ کہو گے. ہم اپنے یہاں کچھ کہیں گے، تم اپنے یہاں کچھ کہو گے. مولانا الیاس صاحب کا زمانہ ہے. ایک ذمہ دار یہاں کے 3 دن کی چھٹی لے کر گھر گئے تھے. 3 دن کے بعد آئے، مشورے میں کوئی بات آئی تو وہ رائے دینے لگے. حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا بھائی تم جو رائے دے رہے ہو 3 دن پہلے کی رائے دے رہے ہو، کام 3 دن آگے جا چکا ہے. ہر دن یہ کام اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. ہر دن یہ کام امت کی ضرورت کے اعتبار سے آگے جا رہا ہے. جو جتنا ذمہ دار کے ساتھ چلے گا، ذمہ دار سے جڑ کر چلے گا اور اس 4 دیواری سے اپنے آپ کو جوڑ کے لے کے چلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا. اس وقت وہ بولنے کی ضرورت ہے جو یہاں کہا جا رہا. تعلیم کی بات چل رہی تھی. ہم لوگ سعودی میں وقت لگا رہے تھے. آدھے گھنٹے کی بات گھر کی تعلیم میں جب آئی تو 2-3-4 دن تک لوگ ہمارے مذاکروں میں آتے رہے. ایک عرب آئے، کہنے لگے ہم تو 5 منٹ کی 7 منٹ کی تعلیم کیا کرتے تھے. آپ حضرات نے جو ہم کو آدھا گھنٹہ سنایا تو آدھے گھنٹے کی تعلیم ہم نے کی ہے، تو جو فائدہ ہمیں محسوس ہوا 15-20 سال میں ہمیں وہ فائدہ نہیں ہوا تھا. سری لنکا میں 10 دن کا پروگرام تھا. فجر کی نماز کے بعد سفر ہوتا دوسرے علاقے کے لیے. سواری آنے اور سامان رکھنے میں دیر ہو گئی، وہ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا. جس مسجد سے جانا تھا اس میں اتنا بڑا مجمع صبح فجر کے بعد تعلیم میں بیٹھا ہوا تھا. اتنا بڑا مجمع تعلیم میں بیٹھا. ہم نے کہا بھائی رات کو پروگرام ختم ہو گیا، یہ صبح کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں فجر میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے. میں نے کہا بہت دیر سے ہو رہی ہے. کہا کہ نظام الدین سے آدھا گھنٹہ کہا گیا ہے، تو ہمارے یہاں پورے ملک میں آدھے گھنٹے تعلیم ہوتی ہے. سوچئے تو صحیح. اگر بات ناقص ہوگی، کام عمل ناقص ہوگا تو نتیجہ بھی ناقص آئے گا. نتیجہ بھی، فائدہ بھی ناقص ہوگا.
اس وقت میں گھر کے اندر قرآن کے حلقے کی بات چل رہی ہے، مسجد کی آبادی کی بات چل رہی ہے، کیا اللہ کی طرف سے اس میں راز چھپا ہوا ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے اس میں راز چھپا ہوا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دو عمل سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک ہماری پیدل جماعتوں سے اور دوسرے مسجدوں کے آباد ہونے سے۔ مسجدوں کے آباد ہونے سے۔ ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے ہیں، کوئی بات نظام الدین بنگلے والی مسجد کی نئی نہیں ہوتی، وہ اگلا سبق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سبق ہوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے فرمایا، جو تم نے رائے دی ہے وہ 3 دن پہلے کی رائے دی ہے، کام 3 دن آگے جا چکا ہے۔ فرمایا 3 دن کہا 24 گھنٹے مسجد کے عمل میں شریک رہو تو تمہیں کام کی سطح کا پتہ چل جائے گا۔ 3 دن مسجد کے عمل میں شریک رہو 24 گھنٹہ، تو پھر تمہیں کام کی سطح کا پتہ چلے گا، کام کی سطح پر ہے۔ یہ کام کار نبوت ہے، جس قدر قربانی کے ساتھ چلتے رہیں گے کام ہمارے دلوں پر پھولتا رہے گا۔ محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ امت میں ہم میں دین آئے اور سنت شریعت پر زندگی ہماری سنت شریعت کے سانچے میں ڈھلے، اور محنت کو ہمیں وہاں پہنچانا ہے۔ کام کی منزل کیا ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کام کی منزل کا پتہ نہ ہو، راستے میں تھک کے بیٹھ جاؤ، اور منزل کا پتہ ہوگا تو مرتے مرتے کام منزل پر پہنچو گے۔ کام کی منزل کیا ہے؟ جہاں اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کر گئے، امت کو دوبارہ وہاں پہنچانا ہے۔ اس مبارک عظیم کام میں یہ بات مولانا سعید خان صاحب بار بار کہتے تھے، کام کرنے والا، جس کام کرنے والے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرے دنیا کے سارے کام میں بھی سہولت اسی محنت کے ذریعے آئے گی، اگر یہ یقین نہ پیدا ہوا تو کبھی بھی کام چھوڑ کر بیٹھ جائے گا۔ حدیث ہے، اس مبارک محنت سے اپنا غم آخرت کا غم بنانا۔ صحیح روایت میں ہے، جو آدمی اپنا غم آخرت کا غم بنا لے، معاد کا غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے دنیا کے غموں میں کفیل بن جائیں گے، سارے غموں میں کفیل بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے غموں کے کفیل بن جائیں گے۔ اس یقین کے ساتھ محنت میں چلنا کہ اسی مبارک عظیم کام کے ذریعے ہمارے سارے کام بنے۔ جس قدر ہم اس مبارک محنت میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چلیں گے، اللہ رب العزت ہمیں استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق دے گا۔ دوسروں کی اصلاح کو سامنے رکھ کر کام کرنا، مولانا فرماتے تھے کہ اگر تم دوسروں کی اصلاح کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری محنت سے فساد پھیلے گا، نہ تم کو فائدہ ہوگا بلکہ فساد کا ذریعہ بنو گے، اس لیے کہ دوسروں کی اصلاح ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک آدمی کے مسئلے میں، اگر آپ نے ایک آدمی میں کوئی غلطی دیکھی تو آپ نے اس آدمی کو براہ راست نہیں کہا، بلکہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، آپ ایک عمومی بات فرمایا کرتے ہیں۔ یہ مبارک عظیم کام ہماری اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے، ہمارے ماحول و معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ گاؤں گاؤں بستی بستی اس محنت کے راستے سے دین آوے گا، امت کے ایک ایک فرد کو۔ اس امت کو تو اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے،
اگر دنیا میں 3 عمل نہ ہوتا، اگر دنیا میں 3 عمل نہ ہوتا تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. ہم اس کی تمنا کرتے کہ کوچ کر جائیں دنیا سے آخرت کی طرف. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ. حیات الصحابہ کی 3 جلد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے. ہم لوگ مشورے میں بیٹھے تھے، ایک عرب نے کہا کہ حضرت سے پوچھا یہ حضرت عمر کا واقعہ اور قول کہاں ہے؟ آپ نے حیات الصحابہ کی 3 جلد کھولی، ایک دم وہی ورق الٹ گیا جس میں یہ موجود ہے. دوسرا عمل ایمانی مجلسیں علم کے حلقے. ایمانی مجلسیں علم کے حلقے. تیسرے اللہ کی عبادت میں سر سجدے میں رکھ کر لمبے لمبے سجدوں میں پڑے رہنا. اگر یہ 3 عمل نہ ہوتا تو ہمارا دنیا میں جینا مشکل ہو جاتا. ہم تمنا کرتے کہ کوچ کر جائیں دنیا سے آخرت کی طرف. تو میرے بزرگوں، کام میں اپنی ذات کے اعتبار سے استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے اس کام کے عمومی کام کو اپنے زندگی کا معمول بنانا اور کام کرتے کرتے اپنے بڑوں سے گہرا تعلق بنا کر چلنا. وہاں سید خان صاحب کے خطوں میں ہے کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلے اور سارے صحابہ، ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلے اور صحابہ بھی اللہ کے نبی کی نگرانی میں چلے. اور ہر زمانے میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی امت خلفاء کی نگرانی میں چلی. آج بھی ہمیں اس مبارک کام میں نگرانی کی ضرورت ہے. ہمارے لیے بھی نگرانی کی ضرورت ہے. کام کار نبوت ہے، کام کار نبوت ہے. اس مبارک محنت میں اللہ رب العزت نے جن کو ذمہ داری کی جگہ پر رکھا ہے، ہمیں ان کے ساتھ جڑ مل کر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنی حفاظت کے لیے بھی، کام کی حفاظت کے لیے. باطل 2 باتوں کی طرف بڑی طاقت لگا چکا ہے اور ہر وقت اپنی طاقت لگائے ہوئے ہے. اس مبارک عظیم کام میں اپنی جان اپنا مال لگانا ہے اور اپنی جان مال لگا کر اخلاص کا اندر میں اترنا بھی آسان ہے. باطل 2 باتوں کی طرف پیچھے لگا ہوا ہے. کیسے اس کام کی مرکزیت ٹوٹ جائے اور اس کام میں امارت باقی نہ رہے. باطل ان دونوں باتوں کی طرف بہت قوت سے بڑی طاقت لگائے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، کام اللہ کا ہے اور کام کی حفاظت بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مرکزی جگہ کی بھی حفاظت فرمائی ہے اور اللہ نے ہمیں وقت پر ذمہ دار بھی دیا ہے اور ایک سلسلے کے ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مرکز کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے حضرت کی عمر میں بھی اللہ خوب برکت عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سارے عالم کی مصلحتیں اپنے بندوں پر، ذمہ داروں پر کھولتا ہے. اس وقت میں میرے بزرگوں، ہمیں بہت ہی زیادہ فکر مند ہو کر یہاں رہنے کی ضرورت ہے. اللہ سے مانگتے بھی رہنا ہے، غفلت کے ساتھ نہیں رہنا، باہر کے بازار کے ماحول سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور بہت ہی کان لگا کر دھیان سے ہمیں ہر مجلس میں شریک ہونا ہے. کارگزاری ہے، پھر بات کی مذاکرے اور مجلسیں ہیں. حضرت مولانا زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ حضرات کو
حضرت نے بھی سنایا اور دوسری زبانوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا. مفتی صاحب کہتے تھے ہم ابھی اپنے علاقے میں جیسا حضرت کہتے تھے ویسا محنت کر کے آتے. ہم سے پوچھتے ہاں جی کیا کیا؟ جب ہم سناتے او ہو مفتی صاحب کیا کر کے آئے. تو مفتی صاحب کہتے کہ حضرت یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کیا کر کے آئے؟ کہا اگر ہم یہ نہ کہتے تو ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے. اور آئے مفتی صاحب جانے لگے تو کہا کہ مفتی صاحب چلے جاؤ گے؟ اجی جیسا فرمائیں. اچھا جاؤ چلے جاؤ. یہاں سے نکلے راستے میں آدمی لگا دیا جاؤ راستے میں سے لوٹا کے لانا کہ حضرت بلا رہے. راستے میں سے لوٹا کے لائے. ارے مفتی صاحب مجھے خیال آیا بھائی چلے جاؤ گے؟ کہا حضرت جیسا کہیے ہمیں مدرسہ بھی طرف دیکھنا ہے اور یہ بھی. اچھا جاؤ چلے جاؤ. پھر چلے گئے تو جا کر تانگے والے سے بات کر رہے تھے ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے. آدمی سے جس کو بھیجا کہ جاؤ بات جب تانگے والے سے بات کرنے لگے تو لوٹا کے لانا. پھر لوٹا کے لائے. مفتی صاحب چلے ہی جاؤ گے؟ جی حضرت جیسا آپ فرمائیں باقی یہ تقاضا تھا یہ تقاضا تھا. اچھا جاؤ چلے جاؤ. چلے گئے. پھر آدمی لگایا. کہا کہ جب تانگے پر ایک پیر رکھ لیں تب اس کے بعد کہنا کہ حضرت بلا رہے. ارے کہنے لگے بس. تو اس وقت ایسا ہوا کہ میرے دونوں پیر من بھر کے ہو گئے. قدم ہی نہیں اٹھ رہا تھا. میں کیسی حالت میں واپس آیا. اب کہا کہ اب نہیں جاؤں گا. اب کہہ دیجیے کہ رکنا ہے کہ جانا ہے. کہنے لگے اس دن جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے اتنا واپس ہونے اور تھکنے کے بعد جو کام سمجھ میں آیا ہے کہ کام کس کیفیت سے کرنا چاہیے اور قلبی طاقت کس قدر اس کام پہ لگنی چاہیے اس دن سمجھ میں آیا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے جب تک تم اپنی دنیا ٹھیک کر کے چلو گے باطل متاثر نہیں ہوگا.